بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل ایجوکیشن انفوز پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر اپڈیٹ ہر وقت آپ تک پہنچتے رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایٹا فیز 2 50+ کے اپوائنٹمنٹ آرڈرز کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ 30+ کے انٹرویو کب تک ہوں گے، 80 اور TT کی پوسٹ کے مارکس اور اہلیت کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ B.Ed اور M.Ed کے جو مارکس تھے وہ کتنے ہیں، اور یہ DUs کی طرف سے جو 20 مارکس دیے گئے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ سرپلس پاس کینڈیڈیٹس کی ایڈجسٹمنٹ اور نیا اشتہار، یہ تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں شامل رہیں گی۔ آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے 50+ کے اپوائنٹمنٹ آرڈرز کے حوالے سے۔ تو اب عید کی چھٹیاں ہیں اور اس کے علاوہ موسم بہار کی بھی جو 8 چھٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی چل رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ 15 اپریل تک ان کے اپوائنٹمنٹ آرڈرز متوقع ہیں۔ امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو 50+ کینڈیڈیٹس تھے جن کے انٹرویو شیڈول بھی ہوئے، اور کچھ ڈسٹرکٹس کی سیکنڈ ٹینٹیو میرٹ لسٹ بھی اپڈیٹ ہو چکی ہے ڈسٹرکٹ آفس کی طرف سے، اور باقی بھی انشاءاللہ ود ان 1 ویک آپ کی یہ جو ٹینٹیو میرٹ لسٹ ہے سیکنڈ وہ اپڈیٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر اعتراضات کی صورت میں ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یعنی کہ 15 اپریل تک آپ کے جو 50+ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے اپوائنٹمنٹ آرڈرز ہو جائیں گے۔ فیز 2 کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ پھر جب یہ ان کے آرڈرز کمپلیٹ ہو جائیں گے، یہ پروسیس ان کا کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر 30+ کے انٹرویو شیڈول جاری ہوں گے۔ اس کے ریزن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 50+ کینڈیڈیٹس کا جو پروسیس ہے یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی 30+ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب یہ لوگ اپوائنٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ویکنٹ پوسٹ کی اویلیبلٹی ہے اس حساب سے پھر 30+ کینڈیڈیٹس کے انٹرویو شیڈول ہوں گے، جس طرح کہ جیسا کہ ایٹا ڈائریکٹر نے بھی کچھ دن پہلے بتایا تھا ایک سیشن میں کہ 50+ کے اپوائنٹمنٹ آرڈرز کے بعد پھر جو ویکنٹ پوسٹ ہیں اس حساب سے پھر 30+ کے انٹرویو شیڈول ہوں گے۔ یہ تھی پہلی اپڈیٹ۔ اب دوسری بات ہے AT اور TT کی پوسٹ کے اہلیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ عموماً جو اشتہار میں واضح طور پر یہ دیا گیا تھا کہ AT کے لیے BA BS یا MA عربک آپ کے پاس ہونا چاہیے، یا شہادت العالمیہ کی ڈگری۔ یہ جو ڈگریز ہیں یہ جو کرائٹیریا ہے AT پوسٹ کے لیے، اور اسی طرح TT پوسٹ کے حوالے سے بھی کنفیوژن تھی، اور وہ یہ ہے کہ TT جو پوسٹ ہے اس کے لیے بھی BA BS یا MA اسلامیات یا شہادت العالمیہ، یہ ڈگریز اس کی اہلیت کو ظاہر کرتی ہیں اس پوسٹ کے لیے، یعنی تھیالوجی ٹیچر اسلامیات کے لیے BPS 15۔ اور جہاں تک B.Ed M.Ed کے مارکس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو شہادت العالمیہ کی جو ڈگری ہے وہ آلریڈی ایک پروفیشنل ڈگری ہے AT اور TT پوسٹ کے لیے۔ اسی حوالے سے اگر بات کی جائے تو پھر اس کے لیے B.Ed کے جو مارکس ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے ایز پر رول جو ہے، لیکن M.Ed کے جو 5 نمبر ہیں وہ ان پوسٹ کے لیے دیے جا سکتے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے AT یا TT کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا اور انہوں نے B.Ed بھی کی M.Ed بھی کیا ہوا ہے تو وہ M.Ed کے جو 5 مارکس ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے جو B.Ed ہے اس کو M.Ed کے ایکول قرار دیا گیا، 1.5 جو B.Ed ہے۔ اور اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو اشتہار تھا اس میں B.Ed کے 15 مارکس یعنی 15 نمبر جو ہیں وہ وہاں واضح طور پر ایک شک میں لکھے گئے تھے، اور کچھ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی طرف سے B.Ed کے 20 مارکس دیے گئے، جو کہ قانونی طور پر ایک غلطی تصور کی جاتی ہے۔ عموماً یہی ہے کہ B.Ed کو M.Ed کے برابر تو قرار دیا گیا، لیکن یہ جو اشتہار تھا اس اشتہار میں B.Ed کے 15 مارکس تھے، اور کچھ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کی طرف سے 20 مارکس دیے گئے تھے
کینڈیڈیٹس کی جو میرٹ لسٹ اپڈیٹ ہوئی ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک نمبر بھی بہت میٹر کرتا ہے، میرٹ میں بندہ اوپر بھی جا سکتا ہے اور ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، ایک نمبر کی یہاں پہ بڑی اہمیت ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ابھی آج بھی سیکنڈ ٹینٹیو میرٹ لسٹ اپڈیٹ ہوئی ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن سوابی کی طرف سے، اور اس میں جو بی ایڈ کے 15 مارکس ہی دیے گئے جو کہ اشتہار کے عین مطابق تھے۔ تو ویسے تو بی ایڈ کو ایم ایڈ کے برابر قرار دیا گیا ہے، یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے، لیکن اگر یہ جو موجودہ جو آن گوئنگ پروسیس چل رہا ہے ٹیچنگ کا کے بی کے میں، اس کا جو اشتہار تھا اس میں بی ایڈ کے 15 مارکس کی شک ڈالی گئی تھی۔ تو اسی لیے جن ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی طرف سے بی ایڈ کے 20 مارکس الاٹ ہوئے اور اس میرٹ لسٹ میں، وہ ایک غلطی تھی اور اس کو درست کیا جائے گا۔ کچھ کینڈیڈیٹس کافی اس حوالے سے پریشان تھے کہ بی ایڈ کے تو 15 مارکس تھے، لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں بی ایڈ ایم ایڈ کے برابر ہے، تو پھر 20 مارکس دیے گئے اور میرٹ لسٹ میں بھی پیچیدگیاں ہوئی ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے پریشان نہیں ہوں۔ سرپلس پاس کینڈیڈیٹس کے حوالے سے رول کے مطابق ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا ایز پر ویکنٹ پوسٹ، لیکن 50+ کینڈیڈیٹس کے بعد یہ سرپلس پاس کینڈیڈیٹس کے حوالے سے ایک اپڈیٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک انتہائی اہم اپڈیٹ، نیا اشتہار کب تک متوقع ہے؟ جو لوگ یہ جو آن گوئنگ پروسیس ہے اس میں کوالیفائی نہیں کر سکے، ان کے مارکس اچھے نہیں تھے، تو نیا اشتہار بہت جلد آنے والا ہے۔ امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ مئی تک یہ اشتہار آ جائے گا یا جون تک، یعنی متوقع 1 یا 2 منتھ لگ جائیں گے نیا اشتہار آنے میں، کیونکہ اس کا جو پیپر ورک تھا وہ سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جو جہاں پہ بھی ڈسٹرکٹ میں خالی اسامیاں موجود ہیں ان کی ڈیٹیل ساری پرووائڈ کی جا چکی ہے۔ یہ جو موجودہ جو چل رہا ہے اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت سارے ٹیچرز ان کی پروموشن ہوتی ہے، کچھ ریٹائر ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے جو پھر ویکنٹ پوسٹ رہ جاتی ہیں ان کو نئے اشتہار میں ڈالا جائے گا۔ تو متوقع یہی ہے کہ 2 منتھ تک تقریباً یہ نیا اشتہار جاری ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا چانس ہے، آپ کوشش کریں، پڑھیں، محنت کریں بکس کو، اور اپنی یہ جو اسٹڈیز ہے اس پہ کنسنٹریٹ کریں، تو نیا اشتہار انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گا۔ اور نئے اشتہار کے حوالے سے ایک اور بات بھی آپ یاد رکھیں کہ اب یہ اسکریننگ ٹیسٹ نہیں ہوگا بلکہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہی لیا جائے گا، اور صرف ایک ہی ٹیسٹ ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو نیکسٹ پروسیس ہے وہ ہوگا۔ پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ فیز 1 یعنی کمپیوٹر بیس ٹیسٹ سے پہلے اسکریننگ ٹیسٹ لیا جاتا تھا، پھر کمپیوٹر بیس ٹیسٹ لیا گیا تھا۔ یہ جو موجودہ سلسلہ چل رہا ہے ٹیچنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اب جو نیا اشتہار آئے گا وہ اس میں صرف کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہی لیا جائے گا۔ ایٹر ڈائریکٹر نے بھی ایک سیشن میں بتایا تھا۔ اس لیے اب جو نیا اشتہار آنے والا ہے اس کے لیے آپ تیاری ابھی سے جاری رکھیں۔ اگر آپ کو نوٹس درکار ہوں پریپریشن کے لیے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے، اور میں آپ کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں بھی ایڈ کر دوں گا جہاں پہ ایجوکیشن کے ریلیٹڈ تمام تر اپڈیٹس شیئر کی جاتی ہیں۔ تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور میں آپ کو پھر اس گروپ میں بھی ایڈ کر دوں گا اور آپ کو نوٹس بھی شیئر کر دوں گا۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔